پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے قبروں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر ہے 970۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ نہ قبروں کو پختہ کیا جائے، نہ قبروں پر مجاوری کی جائے، اور نہ ہی قبروں پر لکھا جائے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر ہے 2029۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبر کی اپنی مٹی کے علاوہ اس پر مزید مٹی نہ ڈالی جائے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو بڑی بڑھ چڑھ کر قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو لوگ قبروں پر جا کر چراغ جلاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ نہ ہی قبروں پر عرس قائم کیے جائیں، نہ ہی قبروں پر میلے لگائے جائیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2042۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، کہ تم میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ تو اے مسلمانوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر عرس قائم کرنے سے، میلہ لگانے سے اپنی امت کو منع کر دیا ہے، تو اے مسلمانوں، اس دھرتی پر کون ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کی قبر پر ہر سال عرس قائم کیے جائیں، میلے لگائے جائیں؟ تو اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر ہے 979۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی الحیاج الاسدی کو حکم دیا کہ جا، میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، کہ تجھے کوئی تصویر نظر آئے نہ چھوڑ مگر اسے مٹا دے، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، اور جو قبر بھی تجھے اونچی نظر آئے اسے نہ چھوڑ مگر اسے برابر کر دے۔ پیارے بھائیوں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اونچی قبروں کو توڑنے والے تھے، لیکن آج کچھ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جناب علی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں۔ امام جریر طبری اور دیگر مورخین کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو کہ یمن کا رہنے والا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس یہودی نے سب سے پہلے یہ بدعقیدگی گھڑ کے لوگوں کے اندر عام کر دی کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا روپ ہے۔ جناب علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، جناب علی کو جہاں پکارا جائے جناب علی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی یہودی ہی نے لوگوں کے اندر یہ بات عام کی کہ نبوت کی اصل حقدار جناب علی تھے، لیکن وہی لانے والے فرشتے جبریل علیہ السلام غلطی سے وہی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئے۔ اسی یہودی خبیث ہی نے لوگوں کے اندر اس بات کو فروغ دیا کہ خلافت کی اصل حقدار جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن شیخین ابی بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ظلماً خلافت جناب علی سے چھین کر اہل بیت کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی۔ اسی یہودی خبیث ہی نے لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلا دیا کہ قرآن کریم جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ غیر مکمل ہے بلکہ تحریف شدہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بالکل اسی یہودی کے نقش قدم پر چل کر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو کا شکار ہیں۔ یہ لوگ بھی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی کفریہ عقیدہ لال شہباز قلندر کی درگاہ کے اوپر ایک بینر لٹک رہا ہے کپڑے کا، اس کے اندر یوں لکھا ہوا ہے کہ علی اللہ، نیچے لکھا ہوا ہے علی مرتضیٰ وہ ذات ہیں
جن کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں گاڈ کہا جاتا ہے، اور ہندی کے اندر بھگوان اور ایشور کہا جاتا ہے، اور اردو میں معبود کہا جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کچھ لوگوں نے رکھا تھا۔ جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو گرفتار کروا کے قتل کروایا جو کہ ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے، قبروں پر لکھنے سے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے اپنی امت کو منع کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بھی گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس بات کا جواب سنیں۔ یہ جو گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں، حدیث کا نمبر ہے 436۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَن يُتَّخِذَ مَسْجِدًا۔ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلے میدان میں ہوتی، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان میں ہوتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، جلد نمبر 3 میں حدیث کا نمبر ہے 7362۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا اور اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا۔ انشاءاللہ قبر نبوی قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، یہ گنبد خضرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گنبد خضرا نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے، نہ ہی اس کو کسی صحابی نے تعمیر کیا ہے، نہ ہی تابعین نے اور نہ ہی تابع تابعین نے، بلکہ یہ 700 سال بعد جا کر تعمیر ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبروں پر عمارتیں بنانے کے لیے یہ گنبد خضرا کسی کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے تو اسے منع ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے، نہ ہی قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں، نہ ہی قبروں کو پختہ کیا جائے، نہ ہی قبروں پر لکھا جائے، اور نہ ہی قبروں پر عرس قائم کیے جائیں، نہ ہی قبروں پر میلے لگائے جائیں، اور نہ ہی قبروں پر مجاوری کی جائے، نہ ہی قبروں پر چراغ جلائے جائیں۔ جیسا کہ آپ لوگ پیچھے ہماری باتیں سن کر آئے ہیں، تو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، ہیلے اور بہانے اسے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دم بھرتے ہیں، میرے بھائیوں، جس طرح آپ لوگ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے رسول کی بات سے بھی محبت کیجئے، پھر بات بنے گی، ورنہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور خالص محبت ہے تو میرے بھائیوں، جتنی بھی یہ قبریں جن کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جن کے اوپر سونے کے دروازے نصب ہیں، جن کو سنگ مرمر کے پتھروں سے تراشا گیا ہے، میرے بھائیوں، ان تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو تاکہ ہمارے ممالک سے شرک ختم ہو، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ میرے بھائیوں، ان صالحین کو ان قبوں کی، ان سونے کے دروازوں کی، سنگ مرمر کے پتھروں کی، ان عمارتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ پیسہ فقراء اور مساکین مسلمانوں کو دو جو اس چیز کے مستحق ہیں، تاکہ ان کو رہنے کے لیے چھت نصیب ہو۔
ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔